السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ تمام حضرات درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین محترم، سفر المظفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ آج اس کی غالباً 10 تاریخ ہے. اس مہینے کے اواخر میں چونکہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا اور ہجرت فرمائی. کیونکہ اسلام کے انقلاب کا یہ عظیم واقعہ تھا، اس لیے خیال ہوا کہ ہجرت کے موضوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کی جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبوت کا 13واں سال تھا، یکم ہجری. ظاہر ہجرت کے کیلنڈر کا آغاز ہی اسی ہجرت کے سفر سے ہوا ہے، اور کیلنڈر بھی پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا تھا. تو یکم ہجری کہیں گے بمطابق 622 عیسوی، اور یہی سفر کا مہینہ تھا، اس کا آخری عشرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر مشرکین کی اذیتوں سے، ان کی مختلف قسم کی سازشوں سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ گئے تھے. کئی صحابہ تو ہجرت کر گئے تھے مکے سے مدینے کی طرف پہلے ہی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم ہوا. دار الندوہ میں اکثر و بیشتر اس وقت کے جو بڑے بڑے مشرکین تھے، اس میں عتبہ کا نام آتا ہے، شیبہ کا نام آتا ہے، نضر بن حارث کا نام آتا ہے، امیہ بن خلف کا نام آتا ہے، اور ابو جہل کا نام آتا ہے. یہ اکثر و بیشتر یہاں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے. روایت میں آتا ہے کہ ان کے اس مجلس شورا میں ابلیس بھی کسی نہ کسی مشرک کی شکل بن کر ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اور ہر وقت ان کا موضوع یہی رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا اثر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے مکے میں. وہ جو نظریہ پیش کر رہے ہیں، وہ جو بات پیش کر رہے ہیں، اس میں بڑی وزن ہے اور لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں. اور وہ تو یک دم ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے نظریات کے بالکل خلاف ہیں. اگر ہم نے کچھ مزید ان کو پلٹنے دے دیا تو یہاں حرم میں بیت اللہ میں جو ہمارے نظر و نیاز کی دکانداریاں چل رہی ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی. تو سب اس طرف چلے جائیں گے. ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہماری دکانیں کیسے چلیں گی؟ مختلف قسم کے مشورے آئے. بعض نے کہا کہ اقتال کوٹری میں نعوذ باللہ محمد کو بند کر دو، زنجیریں ڈال دو ان پر، وہاں سے نعوذ باللہ یہ ہل نہ سکے. ایک مشورہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے ملک بدر کر دیں. ایک مشورہ یہ ہے کہ ان کو قتل کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک. ابو جہل کا مشورہ کچھ مختلف نوعیت کا تھا. انہوں نے کہا بنی عبد مناف بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ جو اپنے چہیتے کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ یہ رویہ ہم نے کیا ہے، تو ذرا پھر اس کا رد عمل بھی ذہن میں رکھنا. ابو جہل بڑا شاطر آدمی تھا، مستقبل کے معاملات پر اس کی بڑی نظر ہوتی تھی.
ٹھیک ہے تم محمد کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہو، لیکن اس کا رد عمل بنو عبد مناف کی طرف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال تھا مضبوط خاندان تھا، معمولی لوگ نہیں تھے وہ بھی، رد عمل کیسا ہوگا ذرا یہ پھر اپنے ذہن میں رکھ۔ پھر ان کے دوستوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کا سردار خود کھڑا ہو، تلوار ہاتھ میں لائے، اور یک بارگی میں بہت سارے لوگ حملہ کر دیں۔ یک بارگی میں جب بہت سارے لوگ حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ محمد کو قتل کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کس قبیلے نے کیا ہے، یا اگر پتہ چلے گا بھی تو قاتل یہاں پر ایک شمار نہیں ہوگا۔ علامہ حبلی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو مشورہ کیا تقریباً 100 آدمیوں کو تیار کیا، اور اسی پر ان کا مشورہ طے ہوا کہ 100 کے 100 آدمی جو مختلف قبیلوں کے سردار ہے، یہ ایک بارگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ لہٰذا بہت زیادہ ہوا تو قصاص میں دے دیں گے کچھ نہ کچھ، البتہ کوئی مارا نہیں جائے گا، اور سب سے بدلہ لینا بھی دشوار ہوگا، اور اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ ان کی اس سازش کو اور اس راز کو اللہ رب العزت نے فاش کر دی، اور اس سازش کے فاش کرنے کا تذکرہ سورہ انفال میں موجود ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے۔ جبریل امین آئے، سلام کیا، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے پیغمبر، آپ کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو قید کرنے کے مشورے کیے جا رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کو قتل کرنے کے مشورے کیے جا رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کو جلا وطن کرنے کے مشورے کیے جا رہے ہیں، وہ سب لگے ہوئے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ لوگ بھی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر بہت اچھی تدبیر ہے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تسلی دی۔ بہرحال جب یہ خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسباب کے درجے میں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور سب سے پہلے جو کام کیا، امانتیں ان کے سپرد کی، اور امانتیں بھی کس کی؟ زیادہ تر مشرکین، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اعتماد اتنا کہ پورے مکے میں محمد سے بڑھ کر صادق اور امین کوئی نہیں، اگر اپنی امانتوں کی حفاظت کروانی ہے تو محمد کے پاس رکھو۔ اور وہ لوگ جن کے قتل کی سازشوں کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا سے پہنچائی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی اتنی فکر، حضرت علی کو بلا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو سمجھا رہے کہ یہ امانت فلاں بن فلاں کی ہے، یہ امانت فلاں بن فلاں کی ہے، یہ ایک ایک کر کے سب کو یہ امانتیں پہنچانی، اور یہ میرا بستر ہے، اس پر آپ آرام فرمائیں، اور اپنی سبز چادر ان کے اوپر ڈالیں۔ اور یہ ٹولہ تقریباً 100 بندوں کا، علامہ ابن اسحاق نے لکھا ہے جو سیر اور مغازی کے امام مانے جاتے ہیں، یہ تقریباً 100 بندوں کا ٹولہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ایسے تشریف لے گئے، اور ان کی آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے اللہ نے ایسا پردہ ڈالا کہ یہاں پر جیسے کوئی ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا کہ سفر کی تیاری پکڑو۔ پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی، پرتے جذبات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے، جلدی 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 سامان اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی حضرت اسما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تیار کیا، سامان تیار کیا، اس جلدی میں جو ناشتہ تیار کیا نبی علیہ السلام کے لیے، تو اس ناشتہ وہ جو توشہ دان تھا اس کا منہ بند کرنے کے لیے جلدی میں کچھ مل نہیں رہا تھا کہ کس چیز سے اس کا منہ بند کروں،
تو اپنا دوپٹہ انہوں نے جلدی میں ایسے کھینچا اور ایسے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا اس کو، اور اس سے نبی علیہ السلام کا ناشتے کا منہ بند کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کے لیے خیر اور برکت کی دعائیں کی، وہاں ایک ایسا تمغہ دیا جو نبی علیہ السلام کی ایک عام عادت مبارکہ تھی، جب اپنے صحابہ میں کوئی کوالٹی دیکھتے تو کوالٹی کے اعتبار سے انہیں ایسا تمغہ اور لقب دیتے کہ وہ تمغہ اور لقب پوری زندگی کے لیے وہ صحابہ اسے اپنی سینوں سے لگائے رکھتے اور وہی ان کی پہچان بن جاتی۔ جیسے ابوبکر کو صدیق کہا، عمر کو فاروق کہا، عثمان کو ذو النورین کہا، علی کو ابو تراب کہا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کہا، حضرت ابو جعفر کو طیار کہا، یہاں حضرت اسما کو ذات النطاقین کہا۔ ذات النطاقین کا مطلب 2 ٹکڑے کرنے والی، اور اس تمغے کو اور اس لقب کو حضرت اسما نے ساری زندگی اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ آج ان کی پہچان ہے، اگر کوئی سوال ہو کہ ذات النطاقین کسے کہا جاتا ہے تو یہ حضرت اسما کا لقب ہے کہ جب جس جذبے اور جس جلدی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی چادر کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ ساری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہوتی ہے، نبوت آج حضرت ابوبکر صدیق کی کرتے ہیں۔ کیا اعتماد، کیا پیار، کیا محبت کہ پورے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ایک ابوبکر پر۔ یہاں سے جب چلتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہمارے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ کوہ طور ہے، غار ثور، اور وہاں پر کوئی سواری نہیں ہے، یہ سارا سفر پیدل ہو رہا ہے اور بہت جلدی میں ہو رہا ہے۔ ارے قتل کے آرڈر تیار ہوئے تھے، اسباب کے درجے میں تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اور آپ حضرات ماشاءاللہ حرمین گئے ہوں گے، غار حرا بھی دیکھا ہوگا، غار ثور بھی دیکھا ہوگا کہ کتنی مشقت کی پہاڑی ہے وہ۔ میں بھی الحمدللہ اوپر گیا ہوں 2019 میں۔ اب دیکھیں 1400 سال گزر چکے اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ وہاں پر زائرین جاتے ہیں، امت کے لوگ جاتے ہیں، باقاعدہ راستہ بن چکا ہے، سیڑھیاں بن چکی ہے۔ اس دن تو نہ کوئی راستہ تھا، کیونکہ ایک راستے پہ بار بار جب لوگ چلتے ہیں تو راستہ نما بن ہی جاتا ہے۔ وہ تو اس ٹائم پہاڑی تھی، نوکیلے پتھر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر زخم آئے چلتے ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ سوار ہو جائیے میرے کندھوں پہ، کندھوں پر بٹھا کر آپ کو اوپر لے کر جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کیا، اور جب غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اندر میں داخل ہوں گا، تو خدا نخواستہ موذی جانور ہو، کوئی حشرات ایسے ہوں، اگر تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے مجھے پہنچے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر ٹہرایا، اندر گئے، اس کی صفائی کی، اور ایک چادر تھی ان کے پاس، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جہاں جہاں ان کو اندیشہ تھا کہ یہاں سے کوئی موذی جانور آئے گا، ان سوراخوں پر آپ نے ان ٹکڑوں کو بند کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے بلایا کہ رسول اللہ آپ اندر آئیے، اور سب سیر نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جگہ کچھ محفوظ معلوم ہوتی ہے، اگر وہ مشرکین قتل کریں تو پہلے میں قتل کیا جاؤں، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان ہوں، خدا نخواستہ آپ کو اگر کچھ ہوا تو آنے والی امت تباہ ہو جائے گی، وہ ہلاک ہو جائے گی، یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور اس سفر میں جہاں تاریخ نے اس کو زندہ و جاوید رکھا، قرآن کریم نے زندہ و جاوید رکھا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ، کہ تم اگر محمد کی مدد نہیں کر سکتے، نہیں کرتے، محمد کے دین کے معاملے میں تعاون اور معاون نہیں ہو سکتے، فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد کریں گے۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ، جب نکالا کافروں نے ان کو مکے سے، ثَانِيَ اثْنَيْنِ، ان دو میں سے دوسرے محمد آپ تھے،
اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، فانزل اللہ سکینتہ، جب حضرت ابو بکر کو اندیشہ تو اللہ نے سکینہ نازل کیا، تسکین نازل کی ان کے قلوب پر، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، اور ایسے لشکروں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی مدد اور تائید کی جو دکھنے میں نظر نہیں آتی تھی۔ مثال کے طور پہ کبوتروں نے گھونسلے بنا دیے، انڈے دے دیے، اور مکڑیوں نے جالے بنا دیے، تو ایسے لشکروں سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی جو آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اس واقعے کو قرآن کریم نے زندہ اور جاوید رکھا۔ ایک روایت میں آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابو بکر، میرے ساتھ ایک سودا کر لے، میری زندگی کی جتنا بھی اعمال ہے، عدل ہے، انصاف ہے، یہ سب لے لو، وہ جو محمد کے ساتھ آپ نے ایک رات گزاری تھی غار ثور میں، اس کا ثواب مجھے دے دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا عجیب جواب دیا کہ عمر، تم ساری رات کی بات کرتے ہو، واللہ اگر اس غار کی رات کا ایک لمحہ بھی آپ کو دے دیں۔ وہ ایسے حریص تھے۔ تو یہ سعادتیں اور یہ تمغے قرآن کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کو دیے، کیونکہ سفر کے اواخر میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا، تو یہ پہلا مرحلہ تھا مکے سے غار ثور کی طرف۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ غار ثور سے مدینے کی طرف جو سفر کے حالات تھے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔